بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور کسی پہلو کو بھی اس نے انکمپلیٹ نہیں چھوڑا، بلکہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک وہ ہر لمحے ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، ہمارا راہبر اور رہنما ہے۔ عورتوں کے متعلق ایک انتہائی اہم مسئلہ کہ کیا عورتیں قبور اولیاء پر یا اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو آخر تک آپ سنیں گے۔ اپنی عورتوں کی، چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے کوئی کزن ہو، تو اس کی آپ اصلاح کریں۔ سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں، مزارات اولیاء یا اپنے عزیز و اقربا کی جو قبور ہے ان کی زیارت، یہ مستحب ہے، یہ مستحب کا درجہ ہے۔ پہلے میں آپ کو فرض کے درجے کی بات کرتا ہوں کہ نماز فرض لازم ہے مرد و عورت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیونکہ عورتیں باقاعدہ طور پہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی، پھر بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جوان عورتوں کو پہلے منع کیا گیا، پھر بوڑھی عورتوں کو منع کیا گیا، تو حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، اگر حضور اس دور میں ہوتے اور یہ فتنے فساد دیکھتے تو حضور بدرجہ اولا اس کو منع فرما دیتے۔ اب نماز فرض لازم ہے، اور صحابہ نے جب دیکھا کہ مرور زمانہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے تو اس کے اندر فتنہ اور فساد آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، جو نماز کی ادائیگی جو فرض لازم تھی اس سے منع کر دیا۔ اور جہاں تک مزارات اولیاء کا یا قبور کا تعلق ہے تو وہاں جانا عورتوں کا مستحب عمل ہے۔ جب فرض لازم سے روک دیا گیا فتنے اور فساد کی وجہ سے، تو اس پر تو بدرجہ اولا منع کر دیا جائے گا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کیا عورتیں مزارات پر جا سکتی ہیں، تو آپ نے فرمایا جانا تو دور کی بات ہے، مزارات اولیاء تو دور کی بات ہے، اگر وہ گھر سے نکلیں گی تو اس وقت سے ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار شروع ہو جائے گی، یہاں تک جب تک وہ گھر کی دہلیز میں واپس نہ پہنچ جائے۔ اتنا سخت حکم آپ نے کیوں لگایا؟ کیونکہ بہت ساری شرعی قباحتوں کو فی زمانہ لازم ہے۔ نمبر ایک، مزارات پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ نمبر دو، نظریں جو ہے نا بری نگاہیں پڑتی ہیں۔ نمبر تین، وہاں پر جو بے حیائی، بے غیرتی، فحش، اس طرح کے بہت سارے معاملات فی زمانہ کیونکہ آگے ہیں۔ اور نمبر چار، کیونکہ عورتوں میں جزا فضا زیادہ ہوتی ہے، بے صبری زیادہ ہوتی ہے، اگر ہم انہیں اجازت دے دیں کہ وہ اپنے باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی قبر پر جائیں تو وہ جا کر روئیں گی، آہو بکا کریں گی، فریادیں کریں گی، وہاں جا کر جو ہے نا وہ شکایتیں کریں گی اور ایسی ایسی باتیں کریں گی، لہذا اس وجہ سے عورتوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے کسی عزیز کی قبر پر جانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ نمبر ایک، عام راستے سے ہٹ کر جائیں جہاں مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو، کسی غیر محرم کی نظر پڑنے کا شبہ نہ ہو۔ نمبر دو، محرم کے ساتھ جائیں، باپ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ یا خاوند کے ساتھ، یا اس طرح کے جو محرم آتے ہیں۔ اور باپردہ جائے، قبرستان کے اندر نہ جائے، اگر وہاں مرد ہیں تو باہر سے دور سے کھڑے ہو کر اس وقت جائے جب وہاں پر مرد بالکل نہ ہو، دور ہٹ کے وہاں سے فاتح خوانی کرے واپس آ جائے۔ لیکن بہترین طریقہ فی زمانہ میں کہوں گا، گھر میں نماز پڑھے، کوئی بھی اصال ثواب، کوئی بھی قرآن مجید پڑھ کر ان کو اصال ثواب کر دیں۔ وہ انہو علیم بذات الصدور ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب ہے، وہ شہرک سے بھی قریب تر ہے، وہ تو جانتا ہے کہ کس کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ جب فتنے اور فساد ہوتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے جب فرض لازم سے منع کر دیا گیا، اب ہماری فیصل مسجد دیکھیں، وہاں پر میں حیران ہوں، وہ تو سیاحت کا ذریعہ بن گیا ہے، جو عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، وہاں پر عورتوں کی بےہودہ حرکات آپ دیکھیں، آپ ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹ چیک کریں کہ فیصل مسجد کا انہوں نے کیا کر دیا ہے، مزارات پہ جا کر سجدے کرنا، اس طرح کے معاملات، کیونکہ عورت سمجھتی نہیں اس چیز کو، اور اغیار ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، یہ دیکھیں جی ولی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، دیکھیں جی وہاں جا کر
عورتوں کا اختلاف ہے، بے پردہ ہیں، تو ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے. اگر آپ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں مزارات پر جاتی ہیں تو حرام کام کر رہی ہیں، آپ انہیں فوراً منع کریں. اور یہ شریعت مطالعہ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. جہاں تک پیر کا تعلق ہے، کیا عورت پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ تو وہ بھی اس کے لیے غیر محرم بھی ہے، پیر محرم نہیں بن سکتا. نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا ہے. پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو پردے کے پیچھے موٹی چادر درمیان میں ہوتی تھی، اس طرف عورتیں ہوتی تھی، بیعت لیتے تھے، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں، نہ سامنے بٹھا کر بلکہ دور سے. تو یہ اس چیز میں احتیاط کریں، ہمارے اوپر فتوے نہ لگایا کریں. ہمارا مسلک صاف واضح بالکل ہے، اس معاملے سے میں نے واضح بیان کر دیا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ رب العالمین.